بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ یہ موقع پھر سے ملا اور ہم آپس میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اور اس بات کی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بھئی جو ہمارے زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں اور ایک ایسی زندگی گزارے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزار کے دکھا کے بتا کے چلے گئے ہم لوگوں کو، تو ویسی زندگی، اور یہی اصل مقصد ہے اور اسی کی طرف توجہ بار بار دلانے کی ضرورت ہے۔ اور انسان کی طبیعت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، پٹری سے اتر جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا، اور اسی طرح سے دن کے بعد ہفتہ، مہینہ، سال، اور پھر عمر گزر جاتی ہے، اور پھر جب موت بالکل آ جاتی ہے یا سامنے ہوتی ہے تب خیال آتا ہے کہ بھئی آخرت کے لیے کیا کیا، تو اس وقت صرف افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے آدمی کم از کم احساس کر لے اور اہتمام کر لے، اور اہتمام کے ساتھ ایک عزم پکا کر لے کہ بھئی نہیں، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جتنا ہی آدمی گیا گزری حالت میں ہو، لیکن ایک عزم تو رکھے کہ بھئی مجھے بہتر سے بہتر ہونا ہے۔ اب دنیا کے معاملات میں تو ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور کل آنے والا جو ہے وہ آج سے بہتر ہو، اور آج سے 10 سال بعد میرا یہ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، اور بینک بیلنس ہو، معاشرے میں یہ پوزیشن ہو۔ لیکن دین کے بارے میں کسی کا وہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی فرماتے ہیں کہ سارا ذوق و شوق جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہے، اور یہی علامت ہے کہ دنیا جو ہے وہ غالب آئی بھی ہے ہمارے دل و دماغ پر، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا الہی دنیا کو ہمارا سب سے بڑا خیال، سب سے بڑا ہمارا جو فکر جو ہو وہ یہ نہ ہو کہ دنیا ہی دنیا ہو۔ اور اللہ بچائے آج کل ہمارا ہو ہی گیا ہے حال کہ جو کچھ سوچتے ہیں بس یہی سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کل ہماری کیا حالت ہوگی، خدا نخواستہ یہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، بیماری آ گئی، کچھ اور ہو گیا، نوکری جاتی رہی تو کیا ہوگا۔ لیکن دین کے بارے میں کوئی یہ خیال نہیں آتا کہ آج میں جتنا دین پہ عمل کر رہا ہوں کل اس سے زیادہ کرنے لگوں، اور اس سے زیادہ یہ کہ جو اعمال میں روح ہونی چاہیے، اور جو جس درجے کے اعمال مطلوب ہیں وہ اعمال ہیں بھی کہ نہیں ہیں میرے۔ اللہ کا شکر ہے زیادہ تر لوگ جو سن رہے ہیں اور موجود ہیں ان کو اہتمام ہے دین کا، اور توفیق ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، ہزاروں سے بہتر ہیں جن کو یہ توفیق بھی نہیں ملی ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محروم رکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ توفیق ہو کہ ظاہری اعمال کریں۔ لیکن صرف ظاہری اعمال پر اکتفا کر کے اور وہ ہو کے بیٹھ جانا، مطمئن ہو کے بیٹھ جانا، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اس کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی سی کوشش کریں اور خیال رکھیں کہ بھئی اس سے بہتر ہونا ہے، اور یہی اصل چیز اصلاح ہے۔ تو اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی گناہوں سے بچنا۔ اچھے کام تو سب لوگ کر لیتے ہیں، اچھے کام، رمضان آ رہا ہے، اب دیکھیں گے پوری مسجدیں بھر جائیں گی، تراویح وہ لوگ پڑھیں گے جو ایک نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، اور راتوں میں جاگیں گے، سارے اعمال کریں گے۔ جنہوں نے پورے سال قرآن نہیں کھول کے دیکھا وہ الحمدللہ قرآن کا ختم کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہتمام کرنا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی جاری رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رمضان میں اور رمضان سے پہلے اور بعد میں بھی تمام گناہوں سے آدمی بچتا رہے۔ بزرگوں نے یہی فرمایا کہ بھئی سب سے بڑی چیز جو ہے فرائض و واجبات تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں ہر حال میں، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔
اور یہ گناہ دونوں ہیں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہیں، زبان کا بھی، کان کا، آنکھ کا، اور دل کے گناہ جو ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو اب یہ گناہ سے بچنا جو ہے نا، یہ ہمارے ماحول معاشرے میں ایک چیلنج ہے۔ عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، اور اس میں معاشرے کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے، اور تربیت کا بھی ایک فقدان ہے، نہیں ہے تربیت، نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے اچھا برا چھوٹی عمر سے، اور ایک یہ عادتیں پڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ویسی عادتیں ہو جاتی ہیں جن کو ایڈکشن کہا جاتا ہے، یہ چھوٹتی نہیں ہیں۔ وہ جڑیں ہوتی ہیں درخت کی، وہ چلتی جاتی ہیں چلتی جاتی ہیں، اتنی دور چلی جاتی ہیں کہ پھر نکالنا چاہو نکلتی نہیں ہیں۔ بہت کوشش کرتا ہے آدمی بعض عادتیں چھوڑنے کو، جن کو سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی ہے نہیں چھوڑ پاتے، جانتے ہیں کہ کینسر کراتی ہے، فلاں فلاں چیز کراتی ہے، یہاں تک کہ ان کو پتہ ہے، ڈاکٹر ہیں، اور ساری چیزیں پتہ ہے کہ اسموکنگ یہ چیز کاز کرتی ہے، لیکن نہیں چھوڑ پاتے کیونکہ عادت پڑ گئی ہے۔ تو اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ وعظ میں بیان فرمایا، اور ایک بہت ہی کارآمد اور بہت ہی گر کا نسخہ ہم لوگوں کو بتایا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اپنی ڈائری میں تو مجھے ملا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دماغ جو ہے نا، یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، یہ ایسی مشینری ہے کہ جو بند نہیں ہوتی کسی وقت بھی، یہاں تک کہ سونے میں بھی چلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا ہم کو احساس ہوتا ہے خواب کی صورت میں، بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن اگر دماغی ایکٹیویٹی مشینوں سے وہ دیکھی جائے تو وہ چلتا رہتا ہے پورے وقت، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہر طرح کے خیالات آتے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو خیالات آتے ہیں نا، ان کے 5 درجات ہوتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے پہلا درجہ حجس، سرسری سا خیال آیا اور فوراً گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی بالکل۔ اور پھر ایک خیال آتا ہے، وہ کچھ آپ کو ہلا دیتا ہے یا آپ کو متوجہ کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے خطرہ، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس کو یعنی ہماری اس میں اصطلاح میں خطرہ کہتے ہیں، اور ہمارے حضرات فرما گئے شروع سے، حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرماتے تھے کہ فقیر کی عبادت ہی نفی خواطر ہے، کہ خواطر جو خطرے جو آتے ہیں اس کو پکڑ لینا ہے۔ گناہ کا خطرہ ہے، گناہ کا خیال آیا، معمولی سا بھی آیا، اس کو پکڑ لے اور اس کو فوراً جھٹک دے، اس کو اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور کیونکہ یہ اگر نہیں کرے گا نا تو پھر سیکنڈ اسٹیج پہ پہنچ جائے گا۔ اس کو ہمارے حضرت نے کہا ہم، وہم، وسوسہ، یہ بار بار آنے لگتا ہے، بار بار آنے لگتا ہے، لیکن اس میں آدمی کو ایک تردد ہوتا ہے کروں کہ نہ کروں۔ اور پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ وہ ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے پکا کہ میں کروں گا گناہ کو۔ تو حضرت نے فرمایا نیکی کا خیال آ رہا ہے تو ہم تک میں بھی اجر مل جاتا ہے، کہ اس کو خیال آیا کہ نیکی کا یہ عمل کروں گا، لیکن ابھی پکا ارادہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اجر لکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو گناہ ہے جب تک کہ ہو نہیں جاتا، جب تک کہ بالکل پکا عزم کر کے آدمی گناہ کر نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتے۔ لیکن اس کا حضرت یہی فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیالات، خصوصاً گناہ کے خیالات کو بے مہار چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتے بڑھتے ہم اور عزم کے درجے کو پہنچ جائیں گے، اس لیے پہلے ہی انہیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت احمد زروق بزرگ گزرے ہیں، بہت ہمارے حضرت تھانوی والے مزاج کے بزرگ تھے، صوفی، تو انہوں نے بھی یہی کہا بار بار کہ بھائی جیسے ہی گناہ کا خیال آئے پکڑ لو، اس کو روک دو، پکڑنے کا مطلب یہ روک دو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک علامت ہوتی ہے۔ گناہ کا خیال شیطان نفس اس وقت پیدا کرتا ہے جب اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ آدمی کر لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس بات کو کرے گا، تو وہ اس کو کوئی ایسا خیال لے آتا ہے۔
اس خیال کو اگر جھٹکا نہیں گیا اور اس خیال کو نہیں روکا گیا اور اس کی نفی نہیں کی گئی نا، تو یہ بڑھے گا، بار بار آنے لگے گا. کہ پہلے تو ایک خیال آیا تھا کہ یہ کر لوں، یہ سن لوں، یہ دیکھ لوں، یہ کھا لوں، فلاں چیز فلاں جگہ سے پیسے حاصل کر لوں، فلاں چیز کر لوں. لیکن اگر اس کو وہیں نہیں روک دیا، کہا کہ نہیں ناجائز بات ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا مانگی، اللہ یا الہی، شیطان آ گیا. اور ہم بھی حضرت تشریح کر رہے تھے مناجات مقبول کی، تو اس میں دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے اور یہ کہ وہ آ کے مجھے پریشان کریں. تو حضرت نے کہا فوراً یہ آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو تو دل ہی دل میں دعا کر لے، یہ آ گیا شیطان نفس آ گیا ہے اور یہ اب مجھے بہکا رہا ہے. اگر نہیں پکڑے گا تو یہ بار بار خیال آئے گا، بار بار خیال آئے گا، پھر آدمی کر لے گا. اور اللہ بچائے آج کل جو ہے وہ گناہ کے مواقع آسان ہو گئے. پہلے زمانے میں تو اہتمام کرنا پڑتا تھا اور آدمی کو اسپیشل ایفرٹ کرنے پڑتے تھے کہ فلاں گناہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں. آج کل تو نہیں. یہ ہماری جو اسمارٹ فونز اور کیا کیا ڈیوائسز ایجاد ہوئی ہیں، یہ ہوئی اسی لیے ہیں. ان میں ایک جو ان کو ایجاد کرنے والے جو غیر مسلم لوگ تھے اور وہاں کا جیسا معاشرہ ہے، انہوں نے ایک چیز اس میں رکھی ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی اور گناہ کر سکتا ہے اور پرائیویسی بھی اس کی قائم رہ سکتی ہے. اور لیکن اصل چیز تو ہماری ڈیلنگ اللہ سے ہے کہ بھئی اپنے اللہ کو کیسے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اس سے کیسے چھپا سکتے ہیں. اور بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی جب چھپ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تو نے سب سے زیادہ مجھ کو کمتر سمجھا، یعنی اور لوگوں سے تو چھپ گیا لیکن مجھ سے چھپنے کا اہتمام نہیں کیا. اور اس سے بڑھ کر کیا میری وہ ہو سکتی ہے، یعنی تو نے ناقدری کی کہ سب سے چھپا، پردے ڈالے، کمرے میں بیٹھا، سب کیا، لیکن میرا خیال تک تجھے نہیں آیا. تو اس کا اہتمام ضروری ہے. حضرت فرمانے لگے کہ اس لیے گناہ کا کوئی خیال یا ارادہ دل میں پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو ہم سے کچھ امید ہے کہ ہم یہ کر گزریں گے اور اس کو پاؤں رکھنے کی جگہ مل رہی ہے. اس سے پہلے کہ وہ پاؤں جمائے اس کا علاج کرنا چاہیے. اور وہ علاج کیا ہے؟ وہ حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں آج کل کہ رجوع اللہ، اللہ سے دعا. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں وظیفہ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے، یہ کوئی عمل بتا دیجئے، تو سب کو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں جتنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دن کا پورا معمول دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام ہے وہ دعا کا ہے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو رہے ہیں تو وہاں سے دعا جو پڑھنی شروع کی ہے، تو جب تک آپ سونے کے لیے لیٹ نہیں گئے تب تک آپ دعا پڑھ لیں، بلکہ لیٹتے ہوئے بھی دعا ہے، سونے کی دعا ہے. تو دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. اور حضرت شاہ وسیع اللہ حضرت تھانوی کے مخصوص خلفاء میں سے تھے. وہ کہنے لگے لوگ آ کے کہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے. اور ایک بہت بڑا شرف ہے جس کو حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے، ہم کو بھی نصیب فرما دے. اور تمنا ہوتی ہے لوگوں کی. تو حضرت لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں. حضرت حاجی صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ وہ آپ کی بڑی ہمت ہے، ہماری تو ہمت اتنی بھی نہیں ہے کہ گنبد خضرا کو جی بھر کے دیکھ لیں، آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ مزاج ان کا تھا. تو حضرت وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی خواب میں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہو؟ جیتے جاگتے سنتوں پہ عمل کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اس وقت نماز کو جاتے ہوئے یہ پڑھا، مسجد میں پاؤں رکھتے ہوئے یہ پڑھا، اعتکاف کی نیت کی، اور یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے وہ کی. تو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور
فرمانے لگے کہ جب یہ کام کرو تو یہ دھیان بھی کر لو کہ بھئی یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں، تو اس سے ایک طرح کی زیارتی ہو جائے گی تم کو حضور صلی اللہ، اور یہ خواب سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اہتمام کرنا ہے کہ بھئی دعا کرنا ہے، یا الہی میری مدد کریں، میں تو کمزور ہوں، یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیں، میں کمزور ناتواں ہوں۔ اس طریقے سے حفاظت ہوگی۔ اور شیطان کا حربہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی وہ کرتا ہے، یعنی آدمی کو ایک وہ کر دیا، شوشہ چھوڑ دیا کہ فلاں چیز، اب وہ فلاں چیز ہے، وہ بار بار خیال دماغ میں اٹک گئی کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے ایک دفعہ، ہوتا کیا ہے دیکھ لیں بس، وہ کیوروسٹی کریٹ کر دیتا ہے، اور پھر اسی میں آدمی پھنس کر اپنا کباڑا کر لیتا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ بھائی خواطر کی نفی کرنا، یہ خیالات کا، کیونکہ یہ خیالات ہی اصل میں جا کے پھر بعد میں اعمال بن جاتے ہیں۔ حضرت وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ بھائی تصوف کا خلاصہ ہی 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو غفلت کا ازالہ ہے، غفلت جو ہے اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے، اللہ کے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کو ختم کرنا، غفلت کا ازالہ، اس کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ دوسرا اصلاح اخلاق ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی غصہ نہ کرو، تکبر نہیں ہو، عجب نہیں ہو، لالچ نہیں ہو، مال کی بہت زیادہ محبت، شہرت کی محبت، اس طرح سے اور جو چیزیں ہیں خطرناک ان کی نہ ہو، اور جو اچھے حالات ہیں، تواضع ہو، اللہ کی محبت ہو، آدمی اپنے کو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ ساری چیز۔ اور جو تیسری چیز ہے نا، وہ حضرت فرماتے ہیں وہ نفی خواطر ہے، یعنی یہ جو خیالات آ رہے ہیں نا ان کے اوپر نظر رکھنا، اس میں سے جو ڈینجرس ہیں، جو خطرناک ہیں، ان کو فوراً ہی اس کو روک دینا، یہ عبادت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ظاہری عبادتوں سے بڑھ کر یہ ہے، اور اس کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہم لوگوں کا آج کل ایک ہو گیا ہے نا کہ ذہن کو چھوڑ دیا ہے بے مہار، جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، کوئی اس پہ روک ٹوک ہی نہیں ہے کہ جو بھی سوچ رہا ہے آدمی سوچتا رہے، نہیں، اس پہ بھی ہے، کیونکہ اس سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اختیاری طور پہ سوچے گا، کسی کو حقیر سمجھے گا ذہنی میں، اور یقین کر لے گا اس کو کیا فلاں تو ہے، فلاں تو رشوت لیتا ہے، یہ تو پکی بات ہے، کہا نہیں منہ سے لیکن ذہن میں ہے، تو ہو گیا، گناہ تو ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اور دوسرے گناہ ہیں دماغ میں سوچ سوچ کر، اور پھر یہ کہ یہ گناہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی خاصیت ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح سے ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ گناہ ہو جائے آدمی اس کی وہ کرے، مشق کرے، اسی لیے صوفیہ میں ہے کہ ذکر کی کثرت کرواتے ہیں، اور وہ بھی دھیان کے ساتھ ذکر ہو، اور بعض دفعہ تو یہاں تک اہتمام کراتے ہیں کہ ساز کے ساتھ ذکر ہو۔ ہمارے حضرت بھی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہمارے بزرگ بھی بعض دفعہ کرواتے ہیں کہ ساز اندر جائے تو یہ کہتے ہیں اور ساز باہر جائے۔ حضرت تھانوی بھی کرواتے تھے اپنے مریدوں کو کہ بھائی یہ جو ہر وقت ساز آ رہا ہے، ہر منٹ میں 15 سے 20 مرتبہ، تو اس میں بھی دھیان اسی طرف رہے، ذکر کی طرف۔ ہمارے تایا تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو بچے تھے، تو ایک بزرگ آئے وہاں پر گاؤں میں، اور انہوں نے بچوں کو شغل میں بتایا کہ بھائی دیکھو ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، 1 مہینے بعد واپس پھر آئیں گے، اور تم میں سے جو اس بات کی عادت ڈال لے گا کہ سانس اندر کرے تو اللہ اور سانس باہر نکالے تو ہو، تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ اب پتہ نہیں کوئی انعام بھی اس وقت کے حساب سے بتا دیا انہوں نے، اچھا خاصا انعام، جو اور پھر شروع میں تو بچوں کو بہت وہ رہا کہ یہ کریں، اور سب نے اہتمام بھی شروع کیا۔ جب 1 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے بچوں کو یاد دلایا کہ بھئی میں نے تم سے یہ کہا تھا، تم میں سے کس نے اس کی عادت ڈال لی؟ تو سوائے ان کے کسی کی عادت نہیں پڑی تھی، اور پھر یہ ایک دفعہ یہ عادت پڑ جائے تو پھر آخر وقت تک رہتی ہے۔ بعض مریض ہم لوگوں نے دیکھے کہ بالکل ہی مرنے کا وقت ہے، کوما میں ہے، حواس
معطل ہو چکے ہیں۔ مولانا یہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ سکھروی صاحب کے مریدین میں سے تھے، سکھر سے لے کر آئے تھے، کینسر لاسٹ اسٹیج، اور بالکل، اور پھر یعنی حواس بھی نہیں تھے، لیکن یہ ذکر جاری تھا ان کا ساز کے ذریعے، اور بعض بیٹھنے والے سن سکتے تھے، کیونکہ عادت ڈالی ہے، پوری زندگی عادت ڈالی ہے، اور اہتمام سے ڈالی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ جو ہے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہے نا اسی سے آہستہ 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 کر کے آدمی کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اہتمام پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو گناہ ہیں یہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نیکیوں کی طرف تو بہت سبقت ہے، اور جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے۔ ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ ہم آج کل اے سی چلاتے ہیں، تو جتنا بھی پاورفل اے سی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑکی دروازے بند ہوں۔ اگر سارے کھڑکی دروازے کھول کے چلائیں گے تو وہ ٹھنڈک ہوگی نہیں اور نہ رہے گی۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے آنکھ، ناک، منہ، زبان، دل، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ دروازے بند نہیں کیے ہم نے، ان میں گناہ کے دروازے جو چوپٹ کھلے ہوئے ہیں ان کو کھلے رکھا، تو یہ ساری چیزوں کی برکات اور اس کے انوار حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ذکر بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ تو اہتمام کر کے آدمی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کہے کہ بھئی میں نہیں کروں گا گناہ۔ اور ہمارے حضرات اس میں یہ فرماتے ہیں، ایک بڑی چیز جو آج کل گناہ کا سبب بن رہی ہے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ ہے ٹی وی اور انٹرنیٹ۔ ٹی وی صبح سے جو چلتا ہے، جب سے آنکھ کھلتی ہے ہر گھر میں، تو جب تک کہ آخری بندہ نہیں سو جائے وہ چلتا رہتا ہے۔ میوزک ہے، غیر محرم ہے، علم غلم، الٹی سیدھی فحاشی اور یعنی کی خبریں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرام ہیں، اور انٹرنیٹ۔ تو اس پہ پابندی اپنے آپ پہ لگائے، اور نہیں لگائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا اور کسی کا نہیں کرے گا، اور نہیں لگائے گا پھر یہ ایڈکشن ہو جائے گا۔ آج کل ہے پتہ نہیں ہر گھنٹے میں آدمی 13 سے 14 مرتبہ اپنے فون کو دیکھتا ہے ایوریج، اور کچھ بھی ہو جائے، وہ نماز کے بعد بھی جب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے، وہ فون چیک کرتا ہے کہ کوئی میسج آیا ہے کہ قبول ہوئی نماز کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنے آپ پہ پابندی لگانی ہوگی کہ یہ چیز مجھے کنٹرول نہ کریں، میں ان کو کنٹرول کروں۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر ہو جائے، جو اہتمام کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اپنی ہر حد تک، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی میری طرف ایک ہاتھ آئے گا تو میں ایک بالشت آئے گا میں ہاتھ بھراؤں گا، کوئی چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو بس ہمیں اپنا وہ دکھانا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں اللہ کی رضا، ہم چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگی نا تو اب تب تک کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایک بات دماغ میں بیٹھ گئی اور یہ کوشش شروع ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہماری کایا پلٹ جائے گی، اور حقیقی معنوں میں ہماری اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے اور آسان فرمائے اس کو۔ بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا مال المستجرین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم کوئی تعویل و ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنی نالائقی کا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین، آپ نے معاف نہیں فرمایا، کون معاف فرمائے گا؟ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے کامل اور راسخ طور پہ۔ یا العالمین، ہمارے لیے آسان کر دیجیے، نفس و شیطان کا جو غلبہ ہے اس کو دور فرما دیجیے، نفس و شیطان کے مقاصد اور جس طریقے سے یہ حملے کرتا ہے، جس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے،
اس کی ہمارے میں سمجھ و سوچ عنایت فرما دیجیے، اس کے مقابلے کی توفیق عنایت فرمائیے، اور آپ ہی کی مدد اور آپ ہی کی نصرت سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہم تو بہت کمزور ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنی محبت اپنی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرمائیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام وہ خیر جو انہوں نے مانگا ہم آپ سے مانگتے ہیں، تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا العالمین، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے کہ کرونا کی وبا کو آپ نے بہت کچھ عالم سے کم کیا ہے، پوری طور پہ نیست و نابود فرما دیجیے اس کو، پوری انسانیت کو اس سے محفوظ کر دیجیے۔ یا العالمین، ہم ہمارے گھر والے، والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات، یہ جو دہشت گردی ہے، لوگوں کی ایذا رسانی ہے، چوری ڈاکہ، یہ ساری چیزیں جو رائج الوقت ہے، ان سب سے بیموزی دیرپا بیماریوں سے سب سے حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو نیک، صحیح معنوں میں دیندار، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، بچے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستغیرین، مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان، برما میں، شام میں۔ یا العالمین، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، جو مانگا وہ عنایت کیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب بہتر ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وظل الفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔